بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے وقت کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوتا ہے، یعنی کسی نے ٹانگ کو پکڑا ہے، کسی نے جانور کے سر کو پکڑا ہے، تو سوال پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کیا ان سب کے اوپر تکبیر کا پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے؟ اگر وہ تکبیر نہیں کہتے تو کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو لوگ جانور کے ذبح کے وقت فعل ذبح میں شامل ہیں ان کے اوپر تکبیر کا کہنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسائی ہے، وہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے اور چھری چلانے کے وقت وہ مالک سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، تو اب یہ جو کسائی ہے اور مالک ہے یہ دونوں فعل ذبح کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ اب اگر کسائی جو ہے وہ تکبیر کہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور مالک جو ہے جو چھری کے اوپر جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ چلو کسائی نے پڑھ لی ہے، تو اگر وہ نہیں پڑھے گا، صرف کسائی پڑھے گا، مالک نہیں پڑھے گا، تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یا اس طرح ہے کہ مالک پڑھ لیتا ہے اور کسائی اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ چلو مالک نے پڑھ لی ہے، تو یہ دونوں کیونکہ فعل ذبح کے اندر شامل ہیں، تو مالک نے پڑھ لی، کسائی نے نہ پڑھی، پھر بھی جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی بندہ فعل ذبح کے اندر شامل ہوتا ہے، چھری چلاتا ہے، تو اس کے لیے تکبیر کا پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور وہ اتنی آواز میں پڑھے گا کہ اس کی آواز اس کے اپنے کان سن لیں۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی اس نیت سے نہیں پڑھتا، یہ سوچ کے نہیں پڑھتا کہ چلو مالک نے پڑھ لی ہے تو اب ہو گئی، یا کسائی پڑھ لیتا اور مالک یہ سمجھتا کہ کسائی نے پڑھ لی تو اب ہو گئی، تو جو بندہ فعل ذبح میں شامل ہوگا تو اس نے تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ تکبیر نہیں پڑھتے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹانگیں پکڑی ہے، سر پکڑا ہوا ہے، جو پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بندے ان کے معاون ہیں، وہ فعل ذبح کے اندر شامل نہیں، صرف وہ اس جانور کو قابو کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ تو جو فعل ذبح میں شامل ہوگا اس نے تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ تکبیر نہیں پڑھتا تو پھر جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ کسائی ہوگا یا مالک ہوگا۔ تو جو بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، چھری چلاتا ہے، تو وہ تکبیر کو ضرور پڑھے گا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ جانور قربان کر رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تو آپ کے توسط سے اس مسئلے کا اسے بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کا جانور جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔